الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق تشریف فرما مقتدر علماء معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اور آپ آج یہاں جس مقصد کے لیے جمع ہوئے، چودھری افضال صاحب، چودھری بلال صاحب، آپ کے والد گرامی اور آپ کے تایا جان جو دارِ فانی سے کوچ کر گئے، ان کی روح کو ایصال ثواب کے لیے ہم سب حاضر ہیں۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، پسماندگان کو اللہ صبر جمیل اجر عظیم عطا فرمائے۔ سادہ کر دیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی خدمت میں ایک سائل آیا اور اس نے آ کر کے عرض کیا کہ میرے آپ سے چند سوال ہیں۔ سوال مختصر ہیں اور مجھے ان کے جواب بھی مختصر چاہیے۔ اگر وہ میری تشفی کے لیے کافی ہوئے تو میں زندگی کے بقیہ لیل و نہار انہی راہوں پہ گزار کے اپنے لیے سامان آخرت تیار کروں گا۔ دھیان سے سنیے گا۔ سائل کے 4 سوال تھے۔ اس کا پہلا سوال یہ تھا کہ قریب کیا ہے اور قریب تر کیا ہے؟ تو آپ فرماتے قریب قیامت ہے اور جو اس سے بھی قریب تر ہے وہ موت ہے۔ موت کتنی قریب ہے یہ ہم میں سے کسی کو کوئی خبر نہیں کہ سانسوں کی مالا کب ٹوٹ جائے اور یہ موتی خاک میں مل جائے، گنتی الٹی شروع ہو جائے تو نتیجہ 0 پر جلدی آ جاتا ہے۔ میری اور آپ کی زندگی کی گنتی یہ الٹی شروع ہو چکی ہے اور ہم مرنے تک دھوکے میں رہے، یہی سمجھتے رہے کہ ہم دن بدن بڑے ہو رہے ہیں۔ بڑے نہیں ہوتے دوست، ہم دن بدن چھوٹے ہو رہے ہیں۔ اس دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، پہلے والد بعد میں بیٹا، لیکن یہاں سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ بس ایک لمبی لائن لگی ہے، اس میں آپ بھی کھڑے ہو، میں بھی کھڑا ہوں۔ میری باری نہ جانے کب آ جائے، آپ کی کب آ جائے، کوئی خبر نہیں۔ ہم 100 سال بھی جئیں گے تو بالآخر مریں گے، کیونکہ موت سے کسی کو بھی رستگاری نہیں۔ ہماری زندگیاں حادثات سے بری پڑی ہیں اور بعض حادثے تو ایسے ہوتے ہیں جو تڑپا دینے والے ہوتے ہیں۔ دوست سے وعدہ کر کے گیا کہ 1 گھنٹے بعد دوبارہ ملاقات کرتے ہیں، لیکن ٹھیک آدھے گھنٹے بعد اسی محلے کی جامع مسجد سے اس کے مرنے کی خبر ملتی ہے۔ کانوں کا دھوکہ لگا کہ اتنا بے وفا تو نہیں کہ دنیا چھوڑ جائے گا، لیکن جب اس کے ویڑے تک پہنچے تو وہاں صف ماتم بچھا ہوا تھا۔ وہ وقت آنے والا ہے، ہم نہیں ہوں گے، چند دن یادوں کے چراغ، اور یہ دنیا کا مزاج ہے کہ یہ بہت جلد بھول جاتے ہیں۔ جن کی کبھی لوگ مثالیں دیتے تھے نا آد اور آئیں کہ یہ 2 نوجوان بڑے گوڑے اور پکے یار ہیں، ایک جیسے کپڑے پہنتے ہیں، دن میں 2-4 دفعہ ملاقات نہ کر لیں تو چین نہیں آتا۔ یقین جانیے گا وہ صرف قبر پر مٹی ڈالنے کا روادار ہوتا ہے، بعد میں بھول جاتا ہے کہ دوست کی قبر کہاں ہے۔ بھائی جان، منا من مٹی کے نیچے آپ نے جانا ہے، میں نے جانا ہے، حساب آپ نے دینا ہے، حساب میں نے دینا ہے۔ جب حساب اپنا اپنا ہے تو عمل بھی اپنا اپنا ہے۔ تو بھائی جان، کوئی خبر نہیں کہ کب سانسیں ٹوٹ جائیں اور ہم موت کی گھاٹ اتر جائیں۔ جو قریب تر ہے وہ موت ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے جرمٹ میں تھے، فرمایا زندگی اور موت کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ ایک صحابی عرض کرتے ہیں فجر پڑی ہے، پتہ نہیں ظہر نصیب ہو کہ نہ ہو۔ یہ دورانیہ فجر سے ظہر کا تقریباً 8-9 گھنٹے ہے۔ 8-9 گھنٹے زندہ رہنے کی بات کی تو حضور فرماتے یہ لمبی امید ہے۔ اور آج ہم کسی کو آخرت کی بات سنائے تو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ابھی ہمارے کندھوں پہ بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، بچے چھوٹے ہیں، تھوڑے سے سیانے ہوں گے تو کاروبار ان کے کندھوں پہ ہوگا، پھر ہم جانیں یا اللہ کا گھر جائے
تہجد کی سسکیاں ہوں گی، 5 وقت باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے، مسجد کی صفائی ستھرائی ہمارے کندھوں پہ ہوگی۔ یہ منصوبہ بندی ہے تقریباً 1.5 عشرے کی، 15 سال جینے کی کہانی لیے بیٹھا ہے کہ اتنے عرصے بعد میں خود کو مصروفیت میرے کندھوں سے کم ہوگی، بچے سنبھال لیں گے، پھر میں جانوں یا اللہ کا گھر جانے۔ سمیت میرے اس بڑے مجمع میں کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم سانس کو مرضی سے نیچے بھی لے کے جائیں گے اور مرضی سے اوپر لے کے آئیں گے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں دوست، جو سانس نیچے گیا ہے وہ اوپر آئے کہ نہ آئے، اوپر والا سانس نیچے جائے کہ نہ جائے۔ صحابی رسول نے فجر سے ظہر کی بات کی تو فرمایا لمبی امید ہے، اور ہم نے 15 سال کی منصوبہ بندی کی ہوئی ہے کہ پھر ہم جانے یا اللہ کا گھر جانے۔ حضور فرماتے ہیں کوئی اور بات کرو، ایک صحابی نے عرض کی ظہر پڑی ہے، پتہ نہیں عصر نصیب ہو کہ نہ ہو، فرمایا لمبی امید ہے۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں عصر پڑی ہے، مغرب نصیب ہو کہ نہ ہو، انہوں نے اس لیے کہا کہ اس میں وقت تھوڑا ہوتا ہے، تو فرمایا لمبی امید ہے۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں مغرب کی ایک رکعت پڑی ہے، پتہ نہیں دوسری نصیب ہو کہ نہ ہو، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں محمد تو کہتا ہوں کہ ایک طرف سلام پھیرا ہے، پتہ نہیں دوسری طرف سلام پھیرنے کی مہلت ملے کہ نہ ملے۔ جو موت ہے وہ اس قدر قریب ہے۔ دجلہ کی موجیں گواہ ہیں، حضرت معروف کرخی ایک بہت بڑا نام گزرا ہے، آپ اپنے تلامذہ کے ساتھ تشریف فرما تھے اور آپ نے وہاں بیٹھے بیٹھے تعلیم کے لیے تیمم کیا۔ اہل علم کا حلقہ تھا، ایک جوان کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضرت جی ایک سوال ہے، آیا کہ پانی کی موجودگی میں تیمم جائز ہوتا ہے؟ تو آپ فرماتے بیٹا پانی میسر آ جائے تو تیمم خود بہت ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس نے کہا حضرت 2 قدم پر دجلہ کی بپھرتی موجیں آپ کا استقبال کر رہی ہیں، اٹھتے اور وہاں جا کے وضو بنا لیتے، علم ہونے کے باوجود آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت معروف فرماتے میرے بیٹو یہ تمہیں سمجھانے کے لیے، تعلیم کے لیے کیا، اور پھر اپنی طرف اشارہ دے کے فرمایا یہ 6 فٹ کا انسان ہے کیا؟ زندگی اور موت اس کی حقیقت ہی کیا ہے؟ فرمایا یہ تو پانی کا بلبلا ہے، بلبلے کو نہ اٹھنے میں دیر لگتی ہے نہ پھٹنے میں دیر لگتی ہے۔ فرمایا میں قدم اٹھاؤں اور زندگی وفا نہ کرے؟ آپ فرماتے میں نہیں چاہتا کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو بغیر وضو ہی مر جاؤں۔ بھائی جان جو احتیاط کی راہوں پہ قدم رکھتے ہیں ان سے عمل کی راہیں نہیں روٹتی، اور جو زندگی شتر بے مہار کی طرح گزارتے ہیں، من مانی کرتے ہیں، پھر ان سے عمل کی راہیں روٹ جاتی ہیں۔ ہم نے اسلاف کو پڑھا اور آخرت کے معاملے میں فکر مند پایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 23 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں، ملازم رکھا۔ میں اور آپ ملازم کیوں رکھتے ہیں؟ کھیتی باڑی کے لیے، جانوروں کو چارہ ڈالنے کے لیے، گھر کی چوکیداری کے لیے۔ جو 23 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے ملازم کیوں رکھا؟ وہ رات کو آ کے پاؤں دباتا تھا، اس بات کی ماہانہ تنخواہ دیتے تھے؟ نہیں بھائی، ماہانہ تنخواہ اس بات کی دیتے کہ تو نے آنا ہے اور عمر کے دروازے کو دستک دے کے کہنا ہے عمر موت کو نہیں بولنا۔ وہ آتا کنڈا کھڑکاتا، پیغام دیتا، چلا جاتا۔ زندگی کی بہاریں لیل و نہار کروٹیں بدلتے رہے۔ الاختصار ایک دفعہ آیا، جو بنا اس کی ہتھیلی پہ رکھا، کہا آج کے بعد نہیں آنا۔ اس نے کہا حضرت کوئی مجھ سے کوتاہی تو نہیں ہوئی؟ کہا ایسی کوئی بات نہیں۔ کہا موت کا کھٹکا تو نہیں چلا گیا؟ کہا وہ اسی طرح برقرار ہے۔ کہا پھر چھٹی کیوں دے رہے ہیں؟ حضرت عمر داڑھی پکڑتے ہیں اور اس میں سے ایک سفید بال کو الگ کرتے ہیں۔ آپ فرماتے اب تو نے کیا موت یاد کروانی ہے؟ یہ سفید بال ہی مجھے چین نہیں لینے دیتا۔ یہ جو داڑھیوں میں سفید بال آتے ہیں یہ موت کی نشانی ہے۔ یاداشت جب کمزور ہونا شروع ہو جائے سمجھ لو موت کا وقت قریب آ گیا۔ یہ اٹھتے جنازے، یہ پھیلی ہوئی قبریں اور یہ بچھے ہوئے صفے ماتم ہمیں پیغام موت دیتے ہیں۔ یار ایک شخص آئینے کے سامنے کھڑا ہے، داڑھی میں سفید بال دیکھے تو رونے لگے۔ جانتے ہو وہ کون ہے؟ بہت بڑا نام ہے یار۔ میرے نبی نے اس جوان کو دنیا میں 11 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے، اس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ آقا فرماتے میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی نا تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ اتنا قداور شخص ہے، داڑھی میں سفید بال دیکھے تو رونے لگے۔ کسی نے کہا حضرت کیا ہوا؟ آپ فرماتے موت کی نشانی آ گئی ہے، لیکن عثمان نے ابھی قبر کی تیاری نہیں کی۔ ہمارے پلے کیا ہے بھائی، ہم کھڑے کہاں ہیں؟ جو قریب تر ہے وہ موت ہے، یہ کسی کو کوئی خبر نہیں کہ کب سانسیں ٹوٹ جائیں اور ہم موت کی گھاٹ اتر جائیں۔ سائل کا دوسرا سوال تھا، یہ ارشاد فرمائیں عجیب کیا ہے اور عجیب تر کیا ہے؟ فرمایا عجیب دنیا ہے اور عجیب تر فرمایا دنیا کو طلب کرنا ہے۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ، کافر کے لیے یہ جنت ہے۔ دنیا مردار، اس کو چاہنے والے کتے۔ حضور شاہ نقشبند بخاری فرماتے جو دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھے گا اللہ سینے سے تقوی کے نور کو کھینچ کے لے جائے گا۔
عجیب دنیا ہے اور عجیب تر دنیا کو طلب کرنا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے بیوی بچے چھوڑو، ماں باپ چھوڑو، جنگلوں میں، بیابانوں میں، ویرانوں میں، غاروں کی تنہائیوں میں بیٹھ کے جا کے حق ہو کے نعرے لگاؤ۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں، کونے کھدرے کا نام دین نہیں۔ اقبال بھی تنقید کرتا ہے، وہ کہتا ہے جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد۔ اسلام یہ نہیں کہتا، اسلام تو کہتا ہے رزق حلال کما کے بیوی کے منہ میں جو لقمہ رکھو گے اللہ صدقہ لکھ دے گا۔ ہاتھ سے رزق کمانے والے کو اللہ کا حبیب کہا گیا ہے۔ رومی کہتے آب در کشتی ہلاکے کشتی است، آب اندر زیر کشتی کشتی است۔ رومی فرماتے کشتی سطح آب پہ رہے تو خیر صلاح ہوتی ہے، نہ ڈوبتی ہے نہ ڈوبنے دیتی ہے، کنارہ دیتی ہے۔ اگر کشتی میں پانی آ جائے تو کیا ہوتا ہے، خود بھی ڈوبے گی اور مسافر کو بھی لے ڈوبے گی۔ او بھائی دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کشتی پانی کے اوپر ہے، خیر صلاح۔ کشتی میں پانی آیا، بیڑا غرق ہوا، اور اگر ہمارے اندر دنیا آ گئی جس طرح کشتی کے پلے کچھ نہیں بچا تھا تو ہمارے پلے بھی کچھ نہیں بچے گا۔ حضور شاہ نقشبند بخاری فرماتے میں نے ایک شخص کو منا کی وادی میں 70,000 درہم کا کاروبار کرتے دیکھا۔ فرماتے ہیں دل میں خیال ہے بہت بڑا دنیا دار ہوگا، لیکن جب دل کے آئینے پہ نظر پڑی تو آپ فرماتے اس کا دل ایک لمحے کے لیے بھی خدا کی یاد سے غافل نہیں تھا۔ ہاتھ کار وال تے دل یار وال، یہ کیفیت ہو۔ سائل کا تیسرا سوال سنیے، اس نے کہا یہ ارشاد فرمائے واجب کیا ہے اور واجب تر کیا ہے؟ فرمایا واجب توبہ ہے اور واجب تر فرمایا گناہوں سے بچنا ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل کا آئینہ دھندلا ہو جاتا ہے، جب گناہ پہ گناہ ہوتے ہیں تو پھر دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب دل سیاہ ہو جائے تو گناہ کرتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی۔ یہ آپ دیکھتے ہو اکثر جوان فخر سے بتاتے ہیں کہ دوست کی دعوت پہ گیا، اس نے ڈرموں میں شراب ڈالی اور ہم نے مٹکے بھر بھر کے پی۔ میرے نبی فرماتے شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ شرابی کو جب قبر میں اتارا جائے گا تو اس کا رخ قبر کے اندر قبلے سے پھیر دیا جائے گا۔ شرابی کو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ حضرت علی فرماتے شراب کا ایک قطرہ دریا میں ڈال دیا جائے، دریا خشک ہو جائے، گھاس اگے اور وہ گھاس میرا گھوڑا کھائے، آپ فرماتے میں اس پر سواری کرنا بھی پسند نہیں کروں گا۔ اور یہ فخر سے کہتا ہے دوست کی دعوت پہ گیا، اس نے ڈرموں میں شراب ڈالی۔ میں نے ایک بزرگ کا قول پڑھا، فرماتے گناہ کی سزا یہ ہے کہ بندہ گناہ کر کے پھر گناہ کرتا ہے۔ او بھائی فطرت میں بھول جانا ہے، گناہ کا ہو جانا ممکن ہے، لیکن گناہ کے بعد یوں ہاتھ جوڑنے چاہیے کہ یا اللہ معاف کر دے، ترلا کرنا چاہیے نا یار، پچھلے پہر مصلا بچھانا چاہیے، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا اے دروازہ، کو معذرت تو کرنے والا مزاج لائے نا تو وہ معاف کر دے گا۔ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا، توبہ کا در بند نہیں ہوا، جو مرنے سے پہلے آ جائے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے میں اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دوں گا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہدو منزل ہی نہیں۔ جو گناہ چھوڑتے دے عادت باری تعالیٰ ہے، وہ گناہوں پر کرم کا قلم پھیر دیتا ہے۔ یار ایک شخص نے 20 سال اللہ کی عبادت کی، پھر 20 سال اس کی دہلیز سے دور چلا گیا، 40 سال عمر ہوئی، آئینے کے سامنے کھڑا ہوا، داڑھی میں سفید بال دیکھے تو رونے لگا، اور رو کے کہتا ہے اللہ اگر میں واپس آ جاؤں تو کیا سلوک ہوگا؟ ہاتف سے آواز آئی 20 سال عبادت کی قبول کی، پھر 20 سال میری دہلیز سے دور چلا گیا، ناراض کیا، میرے حکموں کو توڑا۔ جواب کیا آتا ہے میں نے تیرا انتظار کیا، تو پلٹ آیا ہے، تیرا رب رحیم بھی ہے کریم بھی ہے، جا تیرے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ آج ساوی نے کھلے راوی نے، او بھائی جو معذرت کر لے گا اللہ معاف کر دے گا۔ اور اگر زندگی بے مہار گزاری، منمانی والی گزاری، شترے بے مہار والی ہوگی تو پھر پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ اس دن تو کافر بھی دوست کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کہ میں مٹی بن جاؤں۔ لیکن اس دن یحییٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مینڈے کی شکل کے اندر موت کو بھی موت آ جائے گی، اس دن تو زندگی ہی زندگی ہوگی۔ تو اگر اس وقت بندہ پچھتائے گا تو پچھتاوے کا حاصل کیا ہوگا؟ وقت پہ کافی ہے ایک بھی قطرہ آب ہوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ پھر پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، آج معذرت کریں گے تو وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ سری سکتی فرماتے میں گزر رہا تھا، میں نے سرے راہ ایک شرابی دیکھا، گندی نالی میں اس کا منہ تھا اور اللہ اللہ کر رہا تھا۔ فرماتے مجھے اس پہ رحم آیا، میں نے وہاں سے اٹھایا، چاند سا چہرہ تھا، میں نے اس کو دھویا اور کان میں اتنا کہہ کے گزر گیا اوے بندہ خدا، ناپاک منہ سے اس پاک ذات کا نام لے رہے ہو۔ یہ بجلی تھی بھائی جو دل پہ گری۔ آپ فرماتے میں گزر گیا، اگلے دن میں تہجد کے وقت مسجد میں گیا تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، جو کل شراب کے نشے میں گندی نالی میں پڑا تھا آج وہ مجھ سے پہلے مصلی پہ کھڑا ہے۔ فرماتے میں حیران ہوا اور اللہ سے عرض کیا مالک یہ تو بہت بڑا شرابی تھا۔ تو ہاتف سے آواز آتی ہے سری سکتی تو نے ہماری خاطر اس کا منہ دھویا،
ہم نے تیری خاطر اس کا دل دھو دیا. یہ مرنے سے پہلے کی باتیں ہیں بھائی، اگر آ جائیں گے تو وہ ہمیں معاف کر دے گا. واجب توبہ ہے اور واجب تر گناہوں سے بچنا ہے. سائل کا آخری سوال اور اسی پہ ہم گفتگو سمیٹ لیں گے. اس نے کہا یہ ارشاد فرمائیں کہ مشکل کیا ہے اور مشکل تر کیا ہے. فرمایا مشکل ہے قبر میں اترنا، اور جو اس سے بھی مشکل تر ہے فرمایا وہ بغیر اعمال کے اترنا ہے. قبر کے معاملے بڑے ڈاڈے ہیں بھائی جان. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ کانپ جاتے تھے. کسی نے کہا حضرت جہنم پہ یہ کیفیت نہیں، تو آپ فرماتے پہلی منزل ہی قبر ہے. اگر یہاں سے نجات نہ ہوئی تو باقی معاملے بعد کے ہیں بھائی. قبر جنت کا باغ ہے، قبر جہنم کا کڑا ہے. القبر بیت الدیان، یہ کیڑوں کا گھر ہے. میرے نبی فرماتے اگر کوہ ابو قبیس کی چھاتی کو ڈنگ مارے، اتنا زہریلا ہے کہ وہ اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ پائے گا. مسلط کس پہ ہوگا؟ جس کا دامن عمل سے خالی ہوگا، کیونکہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی. اعمال کا لشکر لے کے جائیں گے تو جنت کا باغ ہے، اور اگر کندھوں پہ گناہوں کا بوجھ اٹھا کے جائیں گے تو بھائی جنت کا باغ نہیں، جہنم کا گڑھا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں ایک شخص زندگی موت سے لڑ رہا تھا. اس نے اپنے 3 دوستوں کو بلایا اور بلا کے کہتا ہے میں اس وقت مشکل میں ہوں، میری مدد کرو. پہلے دوست نے سرے سے انکار کر دیا، معذرت میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ کہتے ہیں نا کہ تمام عمر سہاروں کی آس رہتی ہے، تمام عمر سہارے فریب دیتے ہیں. پہلے نے کمر توڑ دی. دوسرے سے کہا بتا تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ اس نے کہا جب تیری سانسیں ٹوٹیں گی میں بازار سے سفید کپڑا لاؤں گا، غسل دوں گا اور چٹا لباس تیرے زیب تن کروں گا. یہاں رک کر کے ایک جملہ عرض کروں گا، مرنے والا امیر ہے یا غریب، غنی ہے یا محتاج، وہ شہنشاہ ہے یا گداگر، مرنے والے کو جو آخری لباس دیا جاتا ہے اس کی کوئی جیب نہیں ہوتی. ہمارا جب کوئی عزیز دنیا سے جاتا ہے تو ہم چاندی کا چھلا کھینچ لیتے ہیں، جیب سے پیسے بھی نکال لیتے ہیں. قبر میں اتار کے واپس آئے تو ہم نے کیا پہلا کام کیا؟ والد کے کپڑے اور والد کی چارپائی صدقہ کی. کیوں؟ اب ڈر لگا والد کے کپڑے پہن کے تو موت کا فرشتہ نہ آ جائے، چارپائی پہ لیٹیں گے تو کہیں موت نہ گھیر لے. میرا سوال ہے باپ کی چارپائی، باپ کے کپڑے صدقہ کیے، لاکھوں کروڑوں پیچھے باپ ہی چھوڑ کے گیا تھا، اس کو صدقہ کیوں نہ کیا؟ اس پہ ہم سام بن کے بیٹھ کے، وہ بھی تو باپ کا ہی تھا نا. اور یہ بات ایک میں عرض کروں گا انتہائی معذرت سے اور انتہائی تلخ بات ہے، لیکن اس کو قبول کیجئے گا. ہم بعض کا دوستوں میں بیٹھے ہو نا تو ہم خوش فہمی میں ساری زندگی رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار اتنا چھوڑ کے جائیں گے کہ ساری زندگی اولاد کھائے تو ختم نہ ہو. اس میں کوئی شک نہیں بھائی، محنت کی ہے اور محنت کا صلہ اللہ کی عادت دنیا میں ضرور دیتا ہے. آپ نے 8 نہیں 18 گھنٹے کام کیا، آپ نے پردیس میں 40 سال گزارا ہے، محنت کا صلہ 5 کروڑ کا گھر بنا اور 50 لاکھ کی گاڑی بچوں کے لیے چھوڑی، لاکھوں نہیں کروڑوں پیچھے چھوڑ گئے. یہ تو بات اپنی جگہ ٹھیک، محنت کا صلہ ملا. لیکن ایک بات جو ہمیں ساری زندگی دھوکے میں رکھتی ہے، ہم کہتے ہیں اولاد یاد رکھے گی، کٹے دا سوا یاد رکھتی ہے. والد چارپائی پہ نہیں آتا، ایک ہفتہ نہیں گزرتا لوگ مسجد میں ہمارے پاس آتے مولوی جی دعا کرو اللہ بے نو پردہ دے دے. اب بولو براز چارپائی پہ نا بڑھاپا تو خود امتحان ہوتا ہے، اور یہ اس سے بڑا امتحان کہ والد چارپائی سے اٹھ کے واش روم تک نہ جا سکے. تو پھر لوگ یہاں مسجد میں آتے کہتے ہیں مولوی صاحب سورہ یاسین پڑھاؤ یا کوئی ایسی سورت دسو جڑے ابا جی جانتے سانی نہ نکل جائے. وہ ایک کٹے دا سوا یاد رکھتے نا بھائی، نہیں یاد رکھتے. یہ ساری زندگی ہم دھوکے میں رہے. باپ دنیا سے گیا تو ابھی کفن بھی میلا نہیں ہوا تو بچے جائیداد پہ لڑنے لگے. کہا تجھے چٹا لباس پہناؤں گا اور تیرے لاشے کو اپنے ناتواں کندھوں پہ اٹھاؤں گا، تجھے منا من مٹی کے نیچے چھوڑ کے اس پہ آنسوؤں کا چھڑکاؤ کر کے لوٹ آؤں گا. یہ کچے داغے کا رشتہ بھی ٹوٹ گیا. میرے کریم آقا فرماتے ہیں اس نے پھر تیسرے دوست سے کہا بتا اس مشکل اور آڑے وقت میں تو میری کیا مدد کرے گا. تیسرا دوست وفادار تھا، دکھتے ہوئے زخموں پہ مرہم پٹی رکھی، پھایا رکھا، کہا گھبراؤ نہیں، بے وفا نہیں، میں تیری قبر کے اندر تیرے ساتھ اتر جاؤں گا. بھائی جان دوست وہیں ہوتے ہیں جو مشکل اور آڑے وقت کام آئے. مشکل میں دم دبا کے بھاگ جانے والے دوست نہیں ہوتے. میرے آقا فرماتے صحابہ جانتے ہو وہ کون تھے 3 دوست؟ عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، اب ہماری رہنمائی فرمائیں. فرمایا پہلا دوست جس نے سرے سے انکار کیا، فرمایا وہ اس کی دولت تھی، مال و زر تھا. بھائی جان جب تک سانسوں کا شور یہ ڈور سلامت ہے، دوڑتی گاڑیاں، فلک بوس عمارتیں، یہ بنگلے پلازے سب ساتھ ساتھ چلتے ہیں. لیکن جب یہ سانسوں کا کمزور رشتہ ٹوٹتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا مال دنیا پہ ہی رہ جاتا ہے. مسلم کے لفظ آقا فرماتے ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال. فرمایا تیرا وہ ہے جو تو نے کھایا، ضائع کیا، پہنا، بسیدہ کیا، صدقہ کیا، آگے بھیجا،
باقی تو فرمایا تو لوگوں کے لیے چھوڑ کے جانے والا ہے. غالباً غوث اعظم نے فرمایا تھا کہ وہ نکمے کمائے گا تو، بنائے گا تو، بسیں گے کوئی اور، لیکن حساب تجھے دینا پڑے گا. یہ تماشا آپ نے بھی دیکھا ہوگا. باپ کا لاشا گھر میں پڑا ہے، اولاد جائیداد پہ جھگڑے کر رہی ہے. باپ کو من من مٹی کے نیچے چھوڑا، خود اے سی والے کمرے میں، اور مدارس حفاظ کو لا کر بٹھا دیا. اور یہ ہمارے ہاں رواج ہے، ہم سال میں ایک مرتبہ. میرا ویسے سوال یہ ہوتا ہے اکثر کہ یار بچوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. دیکھیں میرے پاس وہ خلوص نہیں جو افضال بھائی کے پاس ہے، بلال بھائی کے پاس ہے. اگر یہ خود جا کے باپ کی قبر پہ قرآن پڑھیں گے تو قبر میں ٹھنڈ زیادہ پہنچے گی. میرے پڑھنے سے بھی اجر ہے، ایسا نہیں کہ نہیں اجر، لیکن بیٹے خود جا کے قرآن پڑھیں گے تو قبر میں ٹھنڈ زیادہ پہنچے گی. وہاں بھی حفاظ کو بٹھایا، اور سال بعد یہ ہمارے ہاں رواج ہے، ہم اپنوں کی قبروں پہ جاتے ہیں. جانا ہے، جانا چاہیے، مسنون ہے. میرے نبی فرماتے جو جمعے والے دن ماں باپ کی قبروں پہ جاتے ہیں اللہ ہفتے کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے. صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ توبہ سے ہوتے ہیں. ہم سال بعد دیکھتے ہیں سعادت مند بھی ہوتے ہیں، بد نصیب بھی ہوتے ہیں. سعادت مند ہر جمعہ کو اور بد نصیب سال میں صرف ایک بار. میرا سوال ہے کیا سال میں تیز ہوائیں نہیں آتی؟ آتی ہیں دوست، مٹی کی چادر اڑا کے لے جاتی ہیں. کیا بارش نہیں برستی؟ برستی ہے، مٹی کا نشان مٹا دیتی ہے. سال بعد نالائق نکمے بیٹے قبرستان میں ہیں، ماں باپ کی قبروں کو ڈھونڈ رہے ہیں. بسیار کوشش کے باوجود جب نہیں نہ ملتی تو پھر محلے داروں سے کہتے چچا یہاں والد کی قبر تھی، او پتر ہواؤں کی دوش میں اڑ گئی. ماں کی قبر تھی، وہ تو بارش کا پانی بہا کے لے گیا. میاں صاحب فرماتے جاندی واری ڈرونا بنیا، ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمائے کتھے نہیں تیرے کر دے. اور یہ تو قبروں کے نشانوں کو بھول جاتے ہیں. فرمایا تو کمائے گا، تو بنائے گا، بسیں گے کوئی اور، لیکن حساب تجھے دینا پڑے گا. پہلا دوست جس نے سرے سے انکار کیا فرمایا وہ دولت تھی. جو چند قدم ساتھ چلے میرے نبی فرماتے وہ ملنے والے تھے، عزا و اقربا تھے. اور تیسرا دوست جو اس کی قبر میں اس کے ساتھ چلا گیا تھا، آقا کریم فرماتے وہ تھا بندے کا نیک عمل جو وہ اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے گیا تھا. بھائی جان عزت افزائی کا معیار اچھے اعمال ہیں. اعمال میں کوتاہی ہوئی تو ہمیں پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. آپ اس دنیا ہوش ربا پہ نظر دھڑا لو، جنہوں نے عمل والی زندگی گزاری، تقوی و عبادت والی زندگی گزاری، ان لوگوں کے نام، ان لوگوں کے تذکرے، ان لوگوں کے پیغام آج بھی باقی ہیں. میں ہر سال ضلع بھکر تحصیل منکیرا جاتا ہوں. ریگستانی علاقہ ہے، مرشد آباد کے نام سے ایک آستانہ ہے. میں پہلی دفعہ وہاں حاضر ہوا. میلوں میل نہ بستی نہ آبادی، نہ شجر سایہ دار نہ شجر پھلدار، پانی ملا کڑوا کسیلا. حیرت کی دنیا میں کھو گیا مالک نہ سوداگر، نہ کسی ریاست کا مالک. اس کی قبر پہ اتنے لوگ کہاں سے آ گئے؟ میرے دماغ کی سکرین پر قرآن کے وہ الفاظ ابھر آئے، والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، جن کی راتیں سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں اللہ مٹنے نہیں دیتا. میں نے ریت کے ذروں کو وجد میں دیکھا، علماء کو، صوفیاء کو، اولیاء کو محبت کی بولیاں بولتے دیکھا. ایک دیوانہ کہہ رہا تھا ارے میں گسارو سویرے سویرے خرابات کے گرد پھیرے با پھیرے. کبھی اس طرف سے گزر کر تو دیکھو، بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے. بھائی جان عمل والے نہیں مٹتے. افغانستان سے ایک جوان اٹھا اور لاہور کی دھرتی پہ قدم جماتا ہے، کچی کلی میں بیٹھ کے توحید کے جام پلاتا ہے. جاؤ اس کی قبر پہ، دن کا اجالا یا رات کا سناٹا، کڑکتی دھوپ یا برستے بادل. میں بھی جاتا ہوں، آپ بھی 1000 بار گئے ہوں گے. وہاں عشاق کا میلہ ہے، کوئی سورہ یاسین کوئی سورہ رحمان پڑھ رہا ہے. دیتا اللہ ہی ہے بھائی، لیکن اللہ والوں کے مزارات پر اللہ کی رحمتوں کو اترنے کی عادت ہوتی ہے. تبھی تو معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ، جس کی ایک نگاہ نے 90 لاکھ مشرکوں کو ایمان دیا، شوق کی چنگاریاں کھینچ کے علی حجویری کے قدموں میں ڈال دیتی ہیں. 40 دن کا چلا کاٹا دامن برا تو بے ساختہ بول اٹھا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما. اور اقبال سیلوٹ پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر راہ حرم. بھائی جان عمل والا ہے اور آج تک باقی ہے. راوی کا ایک کنارہ جہاں علی حجویری ہے اور راوی کے دوسرے کنارے ایک بہت بڑا نام ہے، نام ان کا آج بھی ہے لیکن تاریخ کے اوراق میں گرد و لود ہے. مقبرے ان لوگوں کے آج بھی ہیں لیکن بھائی جان کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے. میں وہاں بھی گیا ہوں محض عبرت کے لیے، وہاں تاش کی ٹولیاں، وہاں جوتوں سمیت قبروں پہ چڑھتے دیکھا. کبھی نام تھا بھائی، اشارے ابرو سے ہندوستان کی تقدیر بدلتی تھی، گردنیں کٹ جاتی تھی، لیکن کہاں گئے نام بھائی؟ سمن آباد کے اندر ان کی بیٹی ہے زیب النساء، اس کی قبر کے کتبے پر آج بھی حسرت و برا شعر لکھا ہے. وہ کہتی بر مزار ماں غریباں
نہ چراغے نہ گلائے نہ چراغے نہ گلے نہ پرے پروانہ سوزد نہ صدائے بلبلے. وہ کہتی ہمارے غریبوں کی قبروں پہ کون آئے گا؟ نہ کوئی چراغ جلائے گا، نہ کوئی پتیاں ڈالنے آئے گا، نہ بلبل یہاں آ کے گیت گائے گی. بھائی جان نام مٹ گئے، پیغام مٹ گئے. عبرت کی آنکھ ہو تو بھائی تماشا دیکھو ان لوگوں کا جن کے نام کا کبھی طوطی بولتا تھا. بڑے بڑے نام ہیں. قارون آیا نام مٹ گیا، حامان آیا نام مٹ گیا، شداد آیا نام مٹ گیا، چنگیز آیا نام مٹ گیا، ہلاکو آیا نام مٹ گیا. آل ساسان جنہوں نے 3150 سال ایران پہ حکومت کی کہاں گئے بھائی؟ بڑے بڑے شہنشاہ، بڑے بڑے کچ کلا، بڑے بڑے زمیندار، بڑے بڑے نام آئے اور خاک میں ملے. وہ کیا کسی نے خوب کہا تھا کہ قزا کا جل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گھیو چاول مونگ مٹر. ارے کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لا چلے گا بنجارا. ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اور یہیں تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا. ارے تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل کر دے گی پھر تیرا صفایا. میرے قبلہ فرما دے یہ دنیا کوڑ کباڑا ہے، سب ٹھونک بجا کر دیکھ لیا، ایک سچا ہے در سائیں کا اس در پر آ کر دیکھ لیا. یہاں دردی نہیں سب غرضی ہیں، الفت کے رشتے فرضی ہیں، سچ کہتا ہوں کچھ جھوٹ نہیں، آواز لگا کر دیکھ لیا. بھائی جان 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہوگی، قبل اس سے کہ وہ وقت میرے اور آپ پہ آئے اور ہمارے پاس حجت باقی نہ رہے. آئیے بھائی ہم ان راہوں کے راہی بنیں جن راہوں پہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا بچھی ہے. اگر وہ راہیں مجھے آپ کو میسر آ گئیں بہت بڑی دولت، اگر وہ راہیں روٹ گئی ہیں تو بھائی آئیے ان راہوں کے راہی بن جائیں. میں دعا گو ہوں بھائی محمد افضال صاحب بلال بھائی کہ والد گرامی تایا جان اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، جنت میں گھر عطا فرمائے، بیٹوں کو اللہ صبر اور اس پر اتنا ہی بڑا اجر عطا فرمائے.